گے کیا سچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث ہے یا نہیں؟ سچائی بتاؤں گا پوری تفصیل کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے ذرا اس شیطان کی آج چاند پر دیکھو تصویر گور شاہی نظر آ رہی ہے، تو ہم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ نے کہا تھا اپنے رب کو دیکھو گے، تو رب ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ نے کہا ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ کہیں؟ اور ویڈیو کے اندر اس نے ایک حدیث بھی حوالے کے طور پر لگائی ہے ابو داؤد شریف کی۔ اس حدیث کو جا کر کے جو علیہ السلام نے چاند کی طرف دیکھ کر کے فرمایا ان قریب تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے تم ابھی چاند کو دیکھ رہے ہو، چاند میں رب دیکھو گے۔ یہ جھوٹ اس شیطان نے پھیلایا ہے۔ میں اسکرین کے اوپر ایک طرف چاند کی فوٹو لگا دیتا ہوں، ایک طرف گوہر شاہی کی فوٹو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رب کو چاند میں دیکھو گے، جھوٹ ہے، بالکل غلط ہے، ہمارے نبی پہ یہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اس کا انشاءاللہ جہنم میں سب سے نیچے والا جو ٹھکانہ لگا دیتا ہوں۔ اب آپ لوگ دونوں تصویروں کو دھیان سے دیکھو، آدھا گھنٹہ دیکھو، ایک گھنٹہ دیکھو، تصویروں کو دھیان سے دیکھو، آدھا گھنٹہ دیکھو، ایک گھنٹہ دیکھو، تصویروں کو دھیان سے دیکھو، آدھا گھنٹہ دیکھو، ایک گھنٹہ دیکھو، جتنی دیر دیکھنا ہے دیکھو، پر ایمانداری سے کمنٹ میں یہ جواب دو، کیا سچ میں یہ منحوس، یہ لعنتی شکل آپ کو چاند دیکھو، جتنی دیر دیکھنا ہے دیکھو، پر ایمانداری سے کمنٹ میں یہ جواب دو، کیا سچ میں یہ منحوس، یہ لعنتی شکل آپ کو چاند؟ اسکولوں میں، مدرسوں میں کہاں جگہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیم علم تصوف کے لیے؟ اور کہاں جگہ ہے غوث پاک کی لکھی ہوئی بک ان کی تصنیفوں کے لیے؟ کہاں جگہ ہے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے لکھے ہوئے ان کے بک ان کے تصنیفوں کے لیے؟ ہاں، علامہ اقبال کے دو چار شعر و شاعری ڈال دیتے ہیں، سکھا دیتے ہیں جیسے بڑا ہوا تو پیر کھجور، لیکن اس میں بھی مولوی صاحب، مفتی صاحب آ کر بتا جاتے ہیں کھجور کی پیر کی طرح بڑھو گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی لائب نہیں، کیونکہ اس سے پنچھیوں کو، دیگر اللہ کے مخلوقوں کو چھایا نہیں ملتی اور پھل بہت دور لگتے ہیں جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اب لیجئے، اگر اسکولوں میں، مدرسوں میں اگر دو چار صوفیاء اکرام کے تصنیفوں کو، ان کے شعر و شاعری کو، اس کی حقیقت پڑھا بھی دی گئی، بتا بھی دی گئی، تو مولوی صاحب، مفتی صاحب آ کر کے اس پر آبجیکشن لگا گئے۔ یہاں تو بڑے بڑے پڑھے لکھے عالم، مولوی، مفتی دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو جھوٹے صوفی اسکالر بن کر بیٹھے ہیں اور میٹھے میٹھے پیارے پیارے سنی مسلمان بھائی کہہ کر لوگوں کو اپنا ادھین بنائے ہوئے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں اگر بایزید بستامی کی لکھی ہوئی تصنیف وہ کتاب کشف المحجوب رکھو تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی کوئی کتاب ہے؟ ہاں، بزرگوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ہم عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، ہم سمان کرتے ہیں، مانتے ہیں، پر یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں اسے پڑھنا، اس کتاب کے مطابق چلنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اگر ان کے ہاتھ میں غوث پاک کی لکھی ہوئی کتاب غنیات الطالبین، فتح الغیب یا الفتح الربانی رکھو، یا پھر خواجہ غریب نواز کی دلیل العارفین، فوائد الفواد، کلام الصدیقین، ایسی ایسی کتابیں رکھ کر دیکھو تو جواب ایک ہی ملے گا، بھائی یہ بھی کوئی کتاب ہے؟ اس پر ہمیں کیا غرض چلنے کی، اس پر عمل کرنے کی؟ ہمارے لیے تو ضروری بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور دوسرا قرآن ہے۔ ایک بات میں آپ سبھی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان ہستیوں کو، ان صوفیاء کرام کو، ولیوں کو
اگر ولایت عطا ہوئی ہے، صوفیوں کے درجے پر پہنچے ہیں، اللہ کی ولایت اگر حاصل کیے ہیں، تو ہمارے آقا مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہی انہیں ولایت حاصل ہوئی ہے۔ مولا علی کی منظوری اور دربار رسالت کے بغیر برگاہ رسالت میں پہنچے ولایت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی بھی صوفی ہونے کا، صوفیہ اکرام بننے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ جو سچا صوفی ہوگا، جو اللہ کا ولی ہوگا، جسے ولایت اللہ نے عطا کی ہے، وہ مولا علی کے ہی ذریعے، وہ برگاہ رسالت سے ہی میسر ہوتی ہے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منظوری سے ہی ولایت ملتی ہے۔ حدیث اور قرآن بے شک ہم بھی اسے مانتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے کہ تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو اللہ کا کلام اور دوسرا اہل بیت۔ تو لہٰذا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں کون کون ہیں؟ اول تو مولا علی ہیں، سیدہ بی بی فاطمہ ہیں، حضرت امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، اور انہی اہل بیت سے یہ ولایت جاری اور ساری ہوئی ہے۔ انہی اہل بیت سے یہ ولایت جاری اور ساری ہوئی ہے۔ یہ صوفیہ اکرام کا سلسلہ، یہ داتا، یہ خواجہ، غوث، کتب، جتنے بھی ہیں اولیاء اللہ، انہی اہل بیت سے جاری اور ساری ہوئی ہے۔ اب اہل بیت کی بات آئے تو کہتے ہیں یہ لوگ کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، اہل بیت کو مانتا ہوں، اور انہی اہل بیت سے جو ولایت جاری اور ساری ہوئی ہے، جو ولایت کا سلسلہ آج تک جاری اور ساری ہے، تو ان مہان برگزیدہ ہستیوں کے، ولیوں کے تصنیفیں، ان کے لکھے ہوئے بک، وہ کتاب اگر ان لوگوں کے آگے پیش کرو تو کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے یہ پڑھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے اتنا ڈیپلی اسے سمجھنے کی، ہمارے لیے قرآن و حدیث کافی ہے، قرآن و حدیث ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن و حدیث میں سب کچھ مل جائے گا، زندگی کے جو مقصد ہیں، جو عبادت ہے، جو ریاضت ہے، جو اللہ کو پانے کا طریقہ ہے، وہ سب کچھ قرآن حدیث سے ہمیں مل جائے گا۔ لہٰذا ان ولیوں کی کتابیں پڑھنا، اس پر عمل کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بس اتنا کر سکتے ہیں کہ انہیں ماننے تک ہی محدود رکھا جائے۔ 11ویں شریف کا مہینہ آئے تو غوث پاک کے نام کا نیاز فاتحہ کرا دینا ہے، یا رجب کا مہینہ آئے تو خواجہ غریب نواز کے نام کا فاتحہ نیاز کرا دینا ہے، سرنی پہ کھانا ہے اور کھلانا ہے۔ یہ ہے ان کی چورکٹائی اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور حضور کی نافرمانی۔ حضور نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو اول اللہ کا کلام، دوسرا اہل بیت، اور اہل بیت سے ہی یہ ولایت کا سلسلہ جاری اور ساری ہوا ہے، مولا علی سے ہی چلا ہے۔ جتنے بھی برگزیدہ ہستیاں ہیں، اولیاء اللہ ہیں، صوفیہ اکرام ہیں، سارے کے سارے اولیاء اللہ، صوفیہ اکرام اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں۔
ان کا ایک ایک عمل اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے. ان کے ایک ایک کلام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے کم نہیں، اللہ کے کلام سے کم نہیں. اور پھر ان کی تصنیفیں، ان کی کتابوں کا تعلیم دیتے نہیں یہ لوگ، مدرسوں میں دیا نہیں جاتا. اور بھولے بھٹکے علامہ اقبال جیسی ہستی، صوفیہ اکرام ہے، وہ بھی مہان صوفی ہیں، یا پھر خواجہ غریب نواز یا غوث پاک، ان جیسی ہستیوں کے چند کلام، دو چار کلام یا شعر و شاعری سکھا دی جاتی ہے، بتا دی جاتی ہے. بتا دیتے ہیں کیا ہوگا، بڑا ہوا تو جیسے پیر کھجور. لیکن اس میں بھی کچھ مولوی صاحب، مفتی صاحب، بڑے بڑے علامہ صاحب جو ہوتے ہیں وہ آبجیکشن لگا جاتے ہیں کہ کھجور کی طرح بڑا ہونے سے، بڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی لابھ نہیں، کیونکہ اس سے اللہ کے مخلوقوں کو چھایا بھی نہیں ملتی اور پھل بہت دور لگتے ہیں. ہمارے معاشرے کا حال کچھ ایسا ہے کہ مسلمانوں کو اولیاء اللہ کے، صوفیاء اکرام کے نام نہیں پتا. خاص خاص چنندہ جو ہستی ہیں، جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی، سرکار غوث پاک، خواجہ غریب نواز، اور زیادہ سے زیادہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ایسے خاص خاص چنندہ جو ہیں، بس انہی کے نام ذہن میں، وہ بھی خاص خاص لوگوں کو ہی یاد ہوں گے، ہر کسی کو وہ بھی نہیں پتا. یہ ہے ہمارے معاشرے کا حال. ان سے اگر پوچھو کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہو، ان سے پوچھو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے، ان کی تعلیم کیا ہے، یا پھر پوچھو منصور الحلاج کیسے صوفی سنت ہیں، کیا ان کی تعلیم تھی، یا پھر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کون ہے. گارنٹی دیتا ہوں میں کچھ نہیں جانتے ہیں، نہ ہی ایسی بڑگیجا ہستیاں، بڑے بڑے صوفیاء اکرام کے نام تک نہیں جانتے. بڑے بڑے پڑھے لکھے عالم ٹائپ کے، مولوی ٹائپ کے ان صوفیاء اکراموں سے دور ہیں. سوال تو کرو، ان سے پوچھو علم تصوف کیا ہے، ان سے پوچھو علم باطن کیا ہے، پوچھو نفس، انسان کے اندر نفس کیا ہے، نفس کی کتنے درجات ہیں، نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے، قلب کے کتنے درجات ہیں، قلب سلیم کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں پتا انہیں. کیونکہ انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو صرف مانا ہے، اپنایا نہیں ہے. جب اپنائیں گے تو جانیں گے، پہچانیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ صوفیاء اکرام، جتنی بھی صوفیاء اکرام، اولیاء اللہ، برگیجا ہستیاں جو گزری ہے، جو اب تک چل رہی ہے، یہ سب اہل بیت سے ہی ہیں، مولا علی سے ہی جڑے ہوئے ہیں، برگاہ رسالت سے ہی جڑے ہوئے ہیں. اب لہٰذا انہوں نے اہل بیت کو اپنایا نہیں، نہ جانا نہ پہچانا، تو تصوف کی تعلیم کیا جانیں گے، علم باطن کیا جانیں گے، نفس کیا ہوتا ہے، نفس کے درجات کیا ہوتے ہیں، قلب کیا ہوتا ہے، یہ سب کیا پتا.
पीरो मुर्शिद का रुतबा मर्तबा क्या होता है। पीरो मुर्शिद की जो हुक्म है उनके नक्शो कदम पर चलना, पीरो मुर्शिद को अपना सब कुछ जानना, मुर्शिद में ही खुदा के जलवे तलाशना, मुर्शिद को देखना भी इबादत, मुर्शिद के नक्शो कदम पर चलना भी इबादत। और शेख गुरु मुर्शिद जो होता है उसके जलवे रब के ही जलवे, उसे देखना मानो रब का दीदार करना है। तो लिहाजा ये सब बात कहाँ से जानेंगे, कहाँ से जानेंगे कि फना पे शेख क्या होता है, कहाँ से जानेंगे कि फना पे रसूल क्या होता है, कहाँ से जानेंगे कि फना फिल्ला क्या होता है। क्योंकि अहले बैत को सिर्फ माना है, अहले बैत को अपनाया नहीं है, ना जाना है ना पहचाना है। अहले बैत को अपनाएंगे तो अपनाने के लिए इन सूफिया इकराम को समझना पड़ेगा, जानना पहचानना पड़ेगा, इन सूफिया इकराम को अपनाना पड़ेगा, इनके नक्शो कदम पर चलाना पड़ेगा, इनकी तसनीफें, इनकी किताबें, इनके बुक जो लिखे हुए हैं उसको पढ़कर उस पर अमल करना पड़ेगा, तब जाकर अहले बैत से ये जुड़ पाएंगे, लोग अपना पाएंगे। अब लिहाजा इन्होंने अहले बैत को सिर्फ माना है, मानने तक ही महदूद हैं। तो लिहाजा जब मानने तक महदूद हैं तो गुमराह रहेंगे ना। अब इनकी नज़र में जब वो तसव्वुफ की तालीम, वो रूहानियत की तालीम, वो अहले बैत का जो बातनी तालीम है, जो बातनी खजाना है, इन सूफिया इकराम के जरिए दिखता है, जो अपनाता है, जो इस पर चलता है, तो फिर इनकी नज़र में वो गुमराही नज़र लगता है, इनकी नज़रों में वो गुमराही और फितना लगता है। ये गुमराही और फितना का नाम देते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि सरासर धोखे में है, फितने में ये खुद डूबे हैं। हमारे माशरे के मुसलमान, ये पढ़े लिखे मौलवी टाइप के लोग फितने में ये खुद डूबे हैं। जब इस तरह से फितने में ये डूबे रहेंगे तो क्या जानेंगे कि पीरी मुरीदी, पीर और मुर्शिद का क्या रिश्ता है, फनाफे शेख और फनाफे रसूल और फना फिल्लाह का क्या मर्तबा है, क्या जानेंगे। और जब कुछ भी नहीं जानेंगे तो देखें इस घटिया मौलवी की तरह बातें करेंगे, इस जाहिल मौलवी की तरह जाहिलाना बातें करेंगे, और किसी भी अल्लाह वाले को, किसी भी सूफिया इकराम को या सूफिया इकराम के नक्शो कदम पर चलने वालों के ऊपर कीचड़ उछालेंगे इस घटिया मौलवी की तरह। देखें, सुने, ये चांद में रब देखोगे, ये झूठ इस शैतान ने फैलाया है। मैं स्क्रीन के ऊपर एक तरफ चांद की फोटो लगा देता हूं, एक तरफ गौहर शाही की फोटो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम रब को चांद में देखोगे, झूठ है, बिल्कुल गलत है। हमारे नबी पे ये झूठ बांध रहा है। इसका इंशाअल्लाह जहन्नम में सबसे नीचे वाला जो ठिकाना लगा देता हूं। अब आप लोग दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखो, आधा घंटा देखो, 1 घंटा देखो, जितनी देर देखना है देखो, पर ईमानदारी से कमेंट में जवाब दो, क्या सच में ये मनहूस, ये लानती शक्ल आपको चांद किस तरह के गंदे लैंग्वेज, गंदी अल्फाजे इस्तेमाल कर रहा है, किसे? सूफिया इकराम के नक्शो कदम पर चलने वाले लोगों के ऊपर, सरकार गौहर शाही के ऊपर। सरकार गौहर शाही क्या सिखाते हैं? वही सूफिया इकराम की तालीम, वही इल्म बातिन, नफ्स को नफ्स मुतमईना बनाना, कल्ब को कल्ब सलीम बनाना, अल्लाह से जोड़ना, अपने रूह को पाक करना, यही कुछ सिखाते हैं। अहले बैत से जुड़ने का तरीका बताते हैं, मौला अली से जुड़ने का तरीका बताते हैं। तो ये तो जानता नहीं है ये घटिया मौलवी ना, कि पीरी मुर्शिद का क्या रिश्ता है, पीरी मुरीदी का क्या रिलेशन है।
فناف شیخ اور فناف رسول اور فناف اللہ کے بارے میں کچھ جانتا نہیں ہے، نہیں جانتا ہے تو گستاخی کر رہا ہے۔ اللہ کی نظروں میں یہ مردود کافر جہنمی ہو رہا ہے۔ اور سر پہ دیکھیں، سر پہ تو اس کے سجدے کے نشان دکھ رہے ہیں، سر پہ امامر ہیں، داڑیاں ہیں، پر کیا فرق پڑتا اس سے اللہ کو؟ اللہ نے تو قرآن میں صاف فرما دیا کہ نہ میں تیرے شکل صورت کو دیکھتا، نہ میں تیرے بدن پہ لبادوں کو دیکھتا، نہ تیرے عمل کو دیکھتا۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ میں تو تیری نیت، تیرے دل کو دیکھتا، اور دل میں تو تیرے شیطان جلن حسد بغض بھرے ہیں۔ اللہ والوں کے پرتی، اللہ کے ولیوں کے پرتی، ان ہستیوں کے پرتی جو اہل بیت سے جڑے ہیں، جو علم باطن، جو روحانیت سے جڑے ہیں، جسے اللہ پسند کرتا ہے، دل میں ان کے پرتی بغض بھرا ہوا ہے، تو اس حساب سے تو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ سے تو نے جنگ چھیڑ رکھا ہے اور تجھے اس کی خبر بھی نہیں۔ تو کچھ یہ حال ہوتا ہے، نہیں جاننے اور سمجھنے کے وجوہات، یہ ہے حال۔ تو آنکھیں کھولے ہمارے مسلمان بھائیوں، اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔